اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے۔ ویسے تو ائمہ علیہ السلام کی روایات میں مومن کی مختلف مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ کبھی مومن کی استقامت کو بیان کیا گیا ہے کہ مومن جبل کی طرح راسخ ہوتا ہے، کوئی بھی اس کو اپنی جگہ سے جدا نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس کے ارادے کو سست نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے کہ ان مثل المؤمن کمثل النحلہ، مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، یعنی مومن خود پاک اور پاکیزہ ہے، پاکیزہ غذا کھاتا ہے، جیسے شہد کی مکھی پاکیزہ غذا کھاتی ہے، پاکیزہ روزی حاصل کرتی ہے، ہر جگہ پر نہیں بیٹھتی، ہر پھول پر نہیں بیٹھتی، بلکہ مخصوص طیب اور طاہر اور پاکیزہ پھولوں پر بیٹھتی ہے، اور نہ صرف پاکیزہ غذا سے استفادہ کرتی ہے، اللہ کی نعمت سے استفادہ کرتی ہے، بلکہ پھر دوسروں کو بہترین فائدہ بھی پہنچاتی ہے۔ ویسے تو شفا دینے والا خود خدا ہے، لیکن قرآن مجید نے شہد کی مکھی کی اسی شہد کو شفا جانا ہے کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ اسی طرح مومن کی مثال اسی شہد کی مکھی کی طرح ہے۔ مومن پاکیزہ جگہوں پر جاتا ہے، مومن پاکیزہ نعمتوں سے استفادہ کرتا ہے، نہ صرف خود استفادہ کرتا ہے نعمتوں سے، بلکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ مومن کبھی کنجوسی نہیں کرتا، کبھی بخل نہیں کرتا، نعمت کو خود تک محدود نہیں رکھتا، دوسروں تک اس نعمت کو پہنچاتا ہے۔ شہد کی مکھی کی ایک اور بہترین خصوصیت یہ ہے کہ وہ بدبو سے پرہیز کرتی ہے، بدبودار جگہ پر نہیں جاتی، ناپاک جگہ پر نہیں جاتی، بدبودار جگہ پر نہیں بیٹھتی۔ اسی طرح مومن بھی ایسے ہے، آلودہ جگہوں پر نہیں جاتا، گناہ کی جگہوں پر جاتا ہی نہیں، ایسی جگہوں پر نہیں جاتا کہ اس سے دوسرے بدگمانی کریں۔ جگہ کے انتخاب میں بھی مومن دقت کرتا ہے۔ شہد کی مکھی کی ایک اور خصوصیت وطن کا دفاع ہے۔ کوئی بھی جب شہد کے مکھی کے آشیانے کو خراب کرنا چاہے، اسے نقصان پہنچانا چاہے، تو وہ فوراً دفاع کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو وہ باہر نکل کر حملہ بھی کرتی ہے۔ اسی طرح مومن بھی اپنے وطن سے محبت کرتا ہے۔ وطن کی محبت ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ مومن اپنے وطن کا دفاع کرتا ہے۔ شہد کے مکھی کی ایک اور خصوصیت سستی اور کاہلی سے پرہیز ہے۔ یہ کبھی بھی سستی کا شکار نہیں ہوتی، مسلسل کام میں مشغول رہتی ہے۔ ویسے تو اسے جب بھی پیاس لگے تو 2-3 پھولوں پر بیٹھ کر وہ اپنی پیاس پوری کر سکتی ہے، لیکن 1 گھنٹے کے اندر جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ 200 سے 250 پھولوں تک پہنچتی ہے، وہاں بیٹھتی ہے۔ بہرحال مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، پاکیزہ غذا کھاتا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، سستی کا شکار نہیں ہوتا، اور اپنے وطن کا محافظ ہوتا ہے، ہمیشہ دوسروں کی خوبیاں دیکھتا ہے، کبھی دوسروں کی خامیاں نہیں دیکھتا۔ یہی فرق ہے عام مکھی میں اور شہد کی مکھی میں۔ عام مکھی کسی بدبودار جگہ پر، داغدار جگہ پر بیٹھ جاتی ہے، لیکن شہد کی مکھی ایسی جگہ پر نہیں بیٹھتی۔ مومن کی نظر دوسروں کی اچھی صفات پر ہوتی ہے، دیکھو اس میں یہ خوبی ہے، وہ خوبی ہے۔ مومن کبھی کسی کے عیب تلاش نہیں کرتا۔ بہرحال دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔